بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج آپ کی خدمت میں اسلام کی عظمت، مسلمانوں کی قوت ایمانی اور خاص طور پر شاہ ایران کسریٰ کے محل کا تذکرہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس واقعے کے ضمن میں آپ کے لیے نہایت اہم سبق بھی موجود ہے جو انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع کشمل اصحاب کسریٰ غیر ملتئم۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ایوان کسریٰ پھٹ گیا، اس کے کنگرے گر گئے، ایسا لگتا تھا جیسے اس کا لشکر منتشر ہو گیا اور پھر اکٹھا نہ ہو سکا۔ حضرات محترم، قصیدہ بردہ کے اس شعر میں جس محل کا، جس ایوان کا تذکرہ موجود ہے، یہ عمارت عراق کے قدیم شہر مدائن میں واقع ہے۔ یہ بغداد سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر اب بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ دنیا کی سپر پاور ایران کی ساسانی سلطنت کا پایہ تخت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں یہ شہر فتح ہوا، اور اس فتح کی خبر حضور علیہ السلام نے 11 برس پہلے ہی دے دی تھی، جب آپ غزوہ احزاب کے موقع پر مدینہ منورہ کے گرد حفاظتی خندق کھود رہے تھے، تو ایک سخت چٹان کو توڑتے وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ فارس یعنی ایران کی چابیاں مجھے عنایت کر دی گئیں، اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی آپ علیہ السلام کے 11 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی۔ حضرات محترم، اس علاقے کو فتح کرنے والے صحابہ کرام میں جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ بعد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں کے گورنر بھی رہے، اور پھر اسی علاقے میں آپ کی وفات ہوئی اور یہیں پر آپ کی تدفین ہوئی، اور آپ ہی کے نام کی وجہ سے اس شہر کو اب سلمان پاک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ایرانی سلطنت نے یہاں یہ محل بنوایا تھا جو ایوان کسریٰ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ عمارت اپنی بلندی، پختگی، وسعت اور آرائش و زیبائش کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھی اور نہایت بیش قیمتی تھی۔ یہ عمارت 90 سال میں مکمل ہوئی۔ سونے کے پانی سے اس کو رنگا گیا، زبرجد اور بیش قیمت جواہرات سے اسے آراستہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ حیرت انگیز معجزہ ظاہر ہوا کہ دنیا کی اس مضبوط ترین عمارت میں دراڑ پڑ گئی، اور اس کے 22 کنگروں میں سے 14 کنگرے گر گئے اور 8 باقی رہ گئے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ موجود تھا کہ اب صرف 8 بادشاہ باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد مسلمان اس پر قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے بعد جب اس محل پر 8 بادشاہوں نے حکومت کی، تو پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس حکومت کا، اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں نے یہاں قبضہ کر لیا۔ حضرات محترم، اسی محل میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں اور ملکوں کے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے تھے، تو آپ نے شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے نام بھی خط ارسال فرمایا تھا، تو اس شخص نے بڑی سرکشی کے ساتھ، بڑی رعونت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کا لکھا ہوا خط اس نے پھاڑ دیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس شخص نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی پارا پارا کر دے گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ اس شخص کو اسی کے بیٹے نے خنجر مار کر اس کا
پیٹ چاک کر دیا اور پھر وہ اس کی سلطنت پر قابض ہو گیا۔ حضرات محترم، ایران کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 30,000 مسلمان مجاہدین پر مشتمل لشکر روانہ فرمایا تھا۔ چنانچہ شہر سے کئی میل دور قادسیہ کے مقام پر زبردست لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کی طرف سے سپہ سالار رستم مارا گیا۔ ایرانی فوج درم برم ہو گئی اور بالآخر ایرانی فوج نے مدائن میں جا کر پناہ لی۔ اسلامی فوج نے تعاقب کیا۔ اب مدائن اور اسلامی فوج کے درمیان دریائے دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دریائے دجلہ پر بنے ہوئے پل کو توڑ دیا تاکہ مسلمان دریا عبور کر کے حملہ نہ کر سکیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور لشکر اسلام نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور تمام مسلمان بخیریت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب ایرانی لشکر نے گھوڑوں کو دریا عبور کرتے ہوئے دیکھا تو ایرانی دہشت زدہ ہو کر پکار اٹھے کہ دیواں آمد، دیواں آمد، کہ دیو آگے ہیں، دیو آگے ہیں، اور پھر آپس میں کہنے لگے واللہ ما تقاتلون انسن بل تقاتلون جنن، کہ اللہ کی قسم تمہارا انسانوں سے مقابلہ نہیں بلکہ جنوں سے مقابلہ ہے۔ چنانچہ وہ شکست کھا کر بھاگ گئے اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ ایوان جس کی شوکت اور سطوت کی دنیا بھر میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے عظمت اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت شک ہونے والا یہ محل مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور غزوہ احزاب کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت دی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اور پھر چشم عالم نے یہ بھی منظر دیکھا کہ جہاں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا تخت شاہی تھا وہاں ممبر بچھا دیا گیا اور عراق کی سرزمین پر پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ حضرات محترم، اس موقع پر بہت سا قیمتی ساز و سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ ان میں لشکر کفار کا علم بھی موجود تھا۔ جب یہ مال مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق نے اسے مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس علم کا ایک بالشت کی مقدار جتنا ٹکڑا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا، جسے آپ نے 10,000 دینار میں فروخت کر دیا۔ حضرات محترم، مال غنیمت میں اس محل کے دروازے کا پردہ بھی موجود تھا جو حملہ کے دوران جل گیا تھا۔ یہ پردہ اتنا قیمتی تھا کہ اس سے تقریباً 110 من سونا برآمد ہوا، جو 1 کروڑ درہم میں اس زمانے میں فروخت ہوا۔ حضرات محترم، مال غنیمت میں طرح طرح کے نوادرات شامل تھے۔ ایرانی بادشاہوں کی تلواریں، خنجر، زرہیں، تاج زرنگار اور مختلف قسم کے ملبوسات کے علاوہ ایک بیش قیمت اور عجوبہ روزگار قالین بھی شامل تھا، جس پر سلطنت کسریٰ کے شہروں، قلعوں، نہروں اور مملکت میں اگنے والی کھیتیوں اور درختوں کی مکمل منظر کشی کی گئی تھی، اور یہ سب کچھ خالص سونے اور بیش قیمت جواہرات سے بنا ہوا تھا۔ حضرات محترم، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس فرش کو بہار کسریٰ یا بہارستان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حضرات محترم، مال غنیمت میں کسریٰ کا نہایت بیش قیمت تاج زریں یعنی گولڈن کراؤن بھی شامل تھا۔ یہ اتنا بھاری تھا کہ کسریٰ کو اسے سر پر رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ اس بھاری تاج کو تخت پر سونے کی زنجیروں سے لٹکایا گیا تھا تاکہ کسریٰ جب اپنے تخت پر بیٹھے تو اپنا سر تاج میں داخل کر دے اور اسے تاج کو اٹھا کر سر پر نہ پہننا پڑے، اور تاکہ وہ اس تاج کے بوجھ سے تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ حضرات محترم، مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے
اکثر مال مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان نوادرات میں سے کسریٰ کے کنگن نکالے اور حضرت سراقہ بن مالک بن جشم کو پہنا دیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بشارت دی تھی کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرات محترم، بعد میں ایک اور واقعہ بھی رونما ہوا کہ عباسی سلطنت کے خلیفہ منصور نے اپنے دور حکومت میں اس محل کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا۔ درباریوں نے بھی اس کی رائے سے اتفاق کیا، مگر ایک ایرانی کاتب سے جب رائے طلب کی گئی تو اس نے کہا کہ یہ عمارت دنیا کی عظیم طاقتور حکومت کی قوت اور شوکت کی مظہر ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر مسلمانوں کی ہمت و عظمت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ عرب سے اٹھنے والے کمزوروں نے اپنی قوت ایمانی کے بل بوتے پر اسے فتح کر لیا، لہٰذا اسے منہدم نہ کیا جائے، اسے باقی رکھا جائے۔ لیکن خلیفہ منصور کو شبہ ہوا کہ شاید اس ایرانی کاتب نے اپنی قوم سے محبت کی وجہ سے یہ مشورہ دیا ہے، چنانچہ خلیفہ منصور نے عمارت کو گرانے کا حکم صادر کر دیا۔ عمارت کو گرانا شروع کیا گیا تو اندازہ ہوا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں۔ خلیفہ کو رپورٹ دی گئی کہ عمارت کے ملبے سے حاصل شدہ رقم کی نسبت اس کے گرانے پر زیادہ خرچہ آ رہا ہے اور بڑی مشکل سے تھوڑا سا حصہ منہدم ہوا ہے۔ خلیفہ منصور نے پھر اسی ایرانی سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ پہلے تو میں نے اسے باقی رکھنے کا مشورہ دیا تھا جسے آپ نے قبول نہیں کیا، مگر اب میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے گرا دینا بہتر ہے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ایرانیوں نے ایسا عظیم محل بنایا کہ مسلمان کوشش کے باوجود اسے گرا نہیں سکے۔ خلیفہ پھر سوچ میں پڑ گیا اور اس کی رائے سے اتفاق کیا، مگر جب اسے گرانے کے اخراجات سامنے آئے تو پتہ چلا کہ اسے گرانے پر جتنا خرچہ ہے اس سے بہت کم اس کے ملبے سے رقم حاصل ہوگی، چنانچہ بہت سارا سرمایہ فضول ہو جائے گا، اس لیے بادشاہ اس چیز سے بھی رک گیا۔ حضرات محترم، اس عمارت کو اگر دیکھا جائے تو اس عمارت کے دیواروں کے اندر اب بھی بڑے بڑے شگاف موجود ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر معجزے کی صورت میں ظاہر ہوئے، اور عمارت کے آثار دیکھ کر اس معجزہ کی اور زیادہ تصدیق ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، مسلمان لشکر نے کتنی مشکلوں سے دریا کو عبور کیا ہوگا، مسلمان لشکر نے کتنی بہادری سے ایرانیوں کے ساتھ لڑا ہوگا، اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا اور کتنی مشکلوں سے محنت کے ساتھ اس علاقے کو، اس محل کو فتح کیا۔ چنانچہ علامہ اقبال نے ایسے ہی غازیان اسلام کو داد شجاعت دیتے ہوئے لکھا کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔